رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات ہم نے کل اس کا ترجمہ تفسیر اور چند ضروری باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی تھی۔ آج سورۃ البقرہ کی 5ویں آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ان کے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، فلاح کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب پہلی 4 آیات میں سے چند آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی 5 صفات کو بیان کیا تھا کہ وہ غیب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، اور 5ویں چیز کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس بندے میں یہ 5 نشانیاں ہوگی نا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ جن میں یہ 5 صفات ہوں گی وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اور جن کو ان کے رب کی طرف سے کیا مل جائے؟ ہدایت مل جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جب ان کو ہدایت مل گئی تو گویا کہ وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ اب ان آیات کا سب سے اول جو مصداق ہے، جو حقدار ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ وہ لوگ حقیقی معنوں میں ایسے تھے جنہوں نے ان 5 صفات کو کیا ہوا تھا؟ اپنایا ہوا تھا۔ ان کے لیے یہ اول مصداق ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے کس پر ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ کامیاب کر دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، اے محبوب آپ ان کو کیا کریں؟ ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو آپ نہ ڈرائیں۔ اب یہاں پر خالصتاً کافر کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ جو کافر ہے اور پکا ٹھکا کافر ہے اور وہ اڑیل ہے، کیا ہے؟ اڑیل بن چکا ہے، سواء علیہم، برابر ہے آپ پر کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، وہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون، وہ ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابو جہل، ابو لہب، ہر چیز ان کے سامنے واضح تھی لیکن وہ ایمان لا نہیں پائے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ یہ بات برابر ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا؟ مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں میں کیا کر دیا؟ ہمارے ڈاٹ ڈال دیے۔ کیا ڈال دیے؟ ڈاٹ ڈال دیے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر کیا کر دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ان کا دل جو ہے وہ اتنا سیاہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ ان کے کان حق سنتے تھے لیکن وہ سنتے تھے صرف، ان کا اثر ان پر نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈاٹ ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، حق کو دیکھ سکتے ہیں
صحیح ہیں, تندرست ہیں, دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن وہ حق کو دیکھ کر اگنور کرتے ہیں, گویا کہ ان کے سامنے کیا ہے, پردہ ہے, وہ حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. آج کے دور میں بھی ہمارے مسلمان ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل کے اوپر حق بات اثر ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا, دل کے اوپر جب کوئی گناہ کرتا ہے کیا لگ جاتا ہے, ڈاٹ لگ جاتا ہے, نقطہ لگ جاتا ہے, معافی مانگتا ہے اللہ سے, اللہ پاک اس نقطے کو کیا کر دیتے ہیں, مٹا دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. اگر وہ معافی نہیں کر مانگتا, اس دل کے اوپر جو ایک سفید پنہ ہے, اس دل کے اوپر ڈاٹ لگتے رہتے ہیں, لگتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دل کیا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ جو مرضی کرے گا, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اس وقت سے پہلے ہمیں کیا کر لینی چاہیے, اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے, اللہ کی طرف کیا کر لینا چاہیے, رجوع کر لیں. اس بندے کو غور و فکر کرنی چاہیے, اپنے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے کہ میرا کہیں ان لوگوں کے ساتھ شمار تو نہیں ہو چکا, کہ اب وہ بات تو سن رہے ہیں, درس تو سن رہے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیث تو سن رہے ہیں, سیرت تو سن رہے ہیں, قرآن تو سن رہے ہیں, اچھی بات تو سن رہے ہیں, لیکن وہ سننے کے بعد اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہی. گویا کہ وہ کانوں سے بہرا تو نہیں ہو چکا, اب اس کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے, روزہ روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے, لیکن تب بھی اس پر اثر کوئی نہیں ہو رہا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ, کہیں اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ تو نہیں پڑ چکا باطل کا, نہ حق پرستی کا. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دل ایسا ہو جو بات کو کیا کرنے والا ہو, قبول کرنے والا ہو. ہمارے کان ایسے ہوں جو حق کو کیا کرنے والے ہو, سننے والے ہوں. ہماری آنکھیں ایسی ہوں کہ وہ حق کو کیا کرنے والی ہوں, دیکھنے والی ہو, اور اس کا عکس جو ہے وہ کس پہ اتارنے والی ہو, دل میں اتارنے والی ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, جو ایسے بندے ہوں گے, کافر ہوں گے پکے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے ان کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ, اور اب منافقین کی, پہلے ایمان والوں کی, پھر کافروں کی, اب منافقین کے آگے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں, مَن یقول, جو کہتے ہیں آمنا, ہم کیا لے کر آئے, ایمان لے کر آئے, باللہ, کس پر, اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وما ہم بمؤمنین, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایمان ہے نہیں لائے. کہنے کی بات تک ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہم ایمان لائے, لیکن منافق ہے, اندر سے ایمان نہیں لائے. باہر سے کہتے ہیں کہ میں کیا لے آیا, ایمان لے آیا, لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں لے کر آیا. یخادعون اللہ, اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین, اور ان لوگوں کو, آمنوا, جو کیا لے کر آئے, ایمان لے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آمنا, ہم ایمان لائے, باہر سے, اندر کی بات نہیں مانتے, تو کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں بلکہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ رہے ہیں. وما یشعرون, اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے, عقل نہیں رکھتے, فہم نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں کیا ہے, مرض ہے, ان کے دلوں میں کیا ہے, مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو کیا کر دیا, بڑھا دی. وہ منافق قسم کے لوگ, ان کے دل میں مرض تو پہلے بھی تھا, لیکن جب قرآن آیا, اللہ کے نبی کا فرمان آیا, مسلمانوں کا عروج ہونا شروع ہو گیا, اب ان کے دل میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے مرض کیا ہو گیا, بڑھنا شروع ہو گیا. اب بڑھانے والی کون ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. فرمایا فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون, کس وجہ سے, اس وجہ سے کہ وہ کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے میں یہ 4 علامات ہوں, کتنی علامات ہوں, 4 علامات ہوں, وہ کیا ہے, منافق ہے. کیا ہے, منافقہ ٹھکا منافق ہے. کس, کون سی, توجہ کے ساتھ, کون سی, امانت دی جائے تو کیا کرتا ہو, خیانت کرتا ہو. امانت دی جائے تو کیا کرتا ہو, خیانت کرتا ہو. ہم پرواہ نہیں کرتے. پہلی بات تو آج کل بھروسہ ہی کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی کر کے دے ہی دے تو پھر ہم اس کا جو بھروسہ توڑتے ہیں اللہ کی پناہ.
کیا پہلی بات امانت دی جائے تو اس میں کیا کرتا ہو؟ خیانت کرتا ہو۔ وعدہ کرے تو وعدے کی پاسداری نہ کرتا ہو، کیا کرتا ہو؟ وعدہ خلافی کرتا ہو۔ تیسری چیز، جب وہ کیا کرے؟ بات کرے تو کیا بولے؟ بات بولے تو کیا بولے؟ جھوٹ بولے، سچ نہ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول نے آ کر پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہو کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ فرمایا بخیل ہو مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نا 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 نا، مومن ہو جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ کہ وہ بھائی کیا بولے؟ بولے تو کیا بولے؟ جھوٹ بولے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اپنے لڑائی جھگڑے میں کیا کرے؟ گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے۔ پہلی دو کا تو ممکن ہے کہ کوئی بچ جاتا ہو، دوسری دو میں تو ہر بندہ ہی پکڑا ہوا ہے۔ جھوٹ تو ہر بندہ بولتا ہے، اور لڑائی ہو، لڑائی تو گالم گلوچ کے بغیر ہماری مکمل ہی نہیں ہوتی، خاص طور پہ پنجاب والوں کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے کیا مانگنی چاہیے؟ توبہ استغفار، معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین